جو ہے وہ کون لوگ اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں اور کہاں رکھ رہے ہیں. آپ نے اتنے سارے بیانات دیے لیکن اس ٹائم قوم جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے نہ ہی پاگل ہے. لیکن سائفر کیس میں ابھی تک کچھ بھی ایسا جو ہے وہ نہیں ملا کہ جس میں جو ہے عمران خان صاحب کو سزا ہو سکے. لوگوں کے لیے مشکلات تھوڑی سی اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ان کا جینا مرنا رہنا سب پاکستان میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. بڑی انٹرسٹنگ کچھ نیوزز ہیں جنہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ہماری جو پہلی نیوز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے. چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی 6 درخواستوں پر نوٹس جاری. پروسیکیوشن اور پی ٹی آئی وکلا سے 16 اکتوبر کو دلائل طلب. سائفر کیس کے جیل ٹرائل جج تعیناتی کے خلاف درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 سے 3 روز میں کیس کا فیصلہ دینے کا عندیہ. اچھا، سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے. اب ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا کہ سائفر کیس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا ہو سکے. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں انہوں نے اس چیز کی تیاری پکڑ لی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سائفر کیس سے جو ہے وہ ان کو ضمانت یا رہائی ملتی ہے تو ساتھ ہی جو ہے ان کو کسی اور کیس میں جو ہے وہ گرفتار نہ کیا جائے. تو اس سے پہلے ہی کوئی ایک ایسی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے تاکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھی حکم جاری کرتا ہے یا جو بھی حکم جاری ہوتا ہے تو اس میں جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے دوبارہ سے گرفتار نہ کیا جائے. اب کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آلریڈی جیل میں ہیں تو عدالت کی طرف سے جو ہے وہ بار بار ایک حکم جاری ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کیا جائے گا. اس کی جو مین وجہ ہے وہ ان کی ایک جھلک ہے. اب اگر ایک جھلک کی جو ہے وہ کوئی بھی فوٹیج سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی تو شاید جو ہے وہ تھوڑی سی مشکلات میں اضافہ ہو جائے. لیکن خیر وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سائفر کیس سے کس طرح سرخرو ہو کے نکلیں گے. لیکن سائفر کیس میں ابھی تک کچھ بھی ایسا جو ہے وہ نہیں ملا کہ جس میں جو ہے عمران خان صاحب کو سزا ہو سکے. اب اس کی اگر چھوٹی سی ہم مثالیں یا کچھ چیزیں جو اگر لنک کریں تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہنوں پہ بھی کیسز بنا دی گئے. پھر وہاں سے بشرا بی بی کے جو سابق خاوند تھے خاور مانیکا ان کے خلاف بھی کیسز بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس میں دیکھا جائے تو عثمان ڈار بھی چھوڑ گئے ہیں، فاروق حبیب بھی اٹھائے گئے ہیں. اس کے علاوہ شیخ رشید بھی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ نامعلوم جگہ پہ ہیں. اب یہاں پہ جو اگر آپ چیز کو دیکھیں کہ سائفر کیس میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو ان لوگوں کی گرفتاری کبھی بھی نہ ہوتی. اب سائفر کیس جو ہے وہ کیونکہ ڈھیلا پڑتا جا رہا ہے اس میں کچھ ایسا ملا نہیں تو آلریڈی جو ہے وہ دوسری سائڈ سے پریشر ڈالا جا رہا ہے. اب کیونکہ پریشر ڈالنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ یا تو جلا وطن ہو جائے یا تو جو ہے وہ فی الحال سیاست سے کچھ ٹائم کے لیے ریٹائرمنٹ لے لیں تاکہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہیں ان لوگوں کو منتخب کرے اور اقتدار میں لے کر آئیں. لیکن یہاں پہ اس طرح کچھ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے. ہم اپنی دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ روز جو تھا وہ فیصل واڈا صاحب نے جو ہے بڑے کوئی انٹرسٹنگ بیانات جاری کیے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف طیارہ ہائی جیک کیسے معاف ہو گیا. عارف علوی کے خلاف بھی کیس تیار ہیں. فاروق حبیب اور صداقت عباسی بھی جلد سامنے آئیں گے. عثمان ڈار کو احساس تھا مگر شروع میں ہمت نہیں تھی. اسحاق ڈار بھی اعترافی بیان ریکارڈ کر کے گئے تھے. اچھا، یہ تو فیصل واڈا صاحب نے بیان دیا ہے. فیصل واڈا کو 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو کہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب نہیں ہیں کہ جنہوں نے جو تھا وہ مشرف علیہ ٹائم پہ طیارہ ہائی جیک کیا تھا اور پھر 5 سال کے لیے جو ہے ان کیسز سے بچنے کے لیے وہ جلا وطن ہو گئے تھے. یہاں پہ عمران خان صاحب ہے اور عمران خان جو ہے وہ بھاگنے کے لیے صرف اور صرف اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یہ ہوتی ہے ایک بہادر لیڈر کی نشانی کہ اگر اس پہ مشکل آئی ہے تو وہ اپنے ملک میں ہی رہ کے اس مشکل کو جو ہے وہ برداشت کرے گا اور نہ کہ ایسے لیڈر کو جس نے جو کبھی نہ جیل میں جو ہے وہ وقت گزار سکتا ہے، نہ جس نے آج تک جیلوں کا رخ کیا ہے، نہ ہی جس نے آج تک جیلیں کاٹی ہیں. اور ہم نے جو ہے وہ مشرف علیہ ٹائم پہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ بھاگ کر چلے گئے تھے
اور سٹل ابھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی بیماری کا بہانہ کر کے باہر نکل گئے. اور فیصل واڈا کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ جو بھی بیانات دے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ دیں, لیکن اس چیز کو سمجھ کے دیں کہ سامنے والا جو بندہ ہے وہ عمران خان ہے. اور پھر انہوں نے جو بات کی کہ فاروق حبیب اور صداقت عباسی بھی عثمان ڈار کی طرح جلد سامنے آئیں گے. فیصل واڈا صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ مجبوریاں ہر بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کے کاروبار بھی اسی پاکستان میں ہیں. تو لوگوں کے لیے مشکلات تھوڑی سی اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ان کا جینا مرنا رہنا سب پاکستان میں ہے, لیکن کیونکہ پاکستان میں ہے تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی بات کرتے ہیں یا سیاست چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ جو لوگ ان چیزوں کا آرڈر کرتے ہیں ان کا کسی قسم کا بھی جو ہے سٹیک پاکستان میں نہیں ہے, یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور فیصل واڈا کو جو ہے وہ اندرونی خبر سے جو ہے وہ کافی ان کو پتہ ہوگا کہ اس ٹائم جو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا نامعلوم افراد جو ہیں وہ گرفتار کر کے جہاں مرضی رکھ رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں. تو اب فیصل واڈا کو چاہیے تھوڑی سی ہمت کریں, اگر اتنی ہمت کر لی ہے تو تھوڑی سی اور ہمت کریں اور یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو ہے وہ کون لوگ اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں اور کہاں رکھ رہے ہیں. آپ نے اتنے سارے بیانات دیے لیکن اس ٹائم قوم جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے نہ ہی پاگل ہے کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ جو 4 مہینے عمران ریاض خان صاحب کو کہاں رکھا اور کیا کیا ٹارچر کیا گیا. اس کے بعد عثمان ڈار, اس کے علاوہ کتنے سارے رہنما تھے جنہوں نے یا تو جیل سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سیاست چھوڑ دی یا پھر جو تھے ان کے سارے سٹیک پاکستان سے ہی جڑے ہوئے تھے, پاکستان میں ہی تھے. پھر میں وہی کہوں کہ کھلا میدان ہے, اپنے گھوڑے جو ہے وہ دوڑائے جا رہے ہیں اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر تو یہ گھوڑے تب بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو میری صرف ریکویسٹ جو ہے ان لوگوں سے ہے یہ ہے کہ اب عوام کو جو ہے یا اس قوم کو جو ہے سب کچھ پتہ ہے, لیکن اگر تو آپ زبردستی کریں گے تو شاید ایکشن پہ ریئیکشن بھی ہو. جو دوسری نیوز تھی وہ یہ تھی کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ گھر واپس آ گئے ہیں اور واپس آنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا جو اعلان کر دیا تھا, اس وجہ سے جو نامعلوم اہلکار تھے انہوں نے جو تھا وہ عزت سے ان کو گھر کے دروازے پہ چھوڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ آپ نے جو ہے وہ چپ رہنا ہے اور کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کرنی. ہم نے بہت سارے رہنماؤں کو بھی دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہے تھے, ایک ہی جو ہے وہ ان کو اسکرپٹ پکڑائی گئی ہے اور اس کی جو ہے پتہ نہیں کتنی فوٹو کاپیاں کی گئی ہوئی ہیں کہ جو ہے وہ جب بھی کسی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کو پکڑتے ہیں تو وہ ایک فوٹو کاپی جو ہے نا وہ پکڑا دی جاتی ہے جس میں وہ سیم سارا کچھ وہی لکھا ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. 13 پارٹیاں, ادارے, یہ سارے مل کے عمران خان کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے عمران خان میں کچھ تو ایسا ہے کہ جس کے پیچھے یہ ساری جو ہے مشینری, ادارے اور یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. صداقت علی عباسی کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور. اچھا مزے کی بات یہ کہ گرفتاری تو منظور کر دی ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ صداقت علی عباسی صاحب ہیں کدھر. ان کو نامعلوم جو ہے افراد لوگوں نے اٹھا لیا ہے یا جو ہے وہ خود ہی کہیں جو ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے گرفتاری کے ڈر سے. لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ نہ نکل سکتے ہیں, اگر نکلیں گے تو نامعلوم افراد جو ہیں وہ اٹھا کے لے جائیں گے. اور ابھی تک عدالتوں پہ جو ہے مجھے تھوڑا سا ترس اس وجہ سے بھی آ رہا ہے کہ ابھی تک عدالتوں نے کسی قسم کا کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لیا جس میں وہ ایسا جو ہے وہ بیان جاری کریں جس میں یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہ نامعلوم افراد کو بھی جو ہے ذرا لے کر آئیں, پیش کریں, یہ لوگ ہیں کون اور کس ادارے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں اور کس وجہ سے جو ہے یہ لوگ گرفتار کر رہے ہیں. ان کے پاس کیا ایسی اتھارٹی ہے جس میں ان کو جو ہے کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جس کو بھی چاہیں اور جو آپ کا دل کرے آپ وہ کریں. اور ابھی تک جو ہے مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کورٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہو یا دوسری کورٹ جو بھی ہے وہ اتنی بے بس کیوں ہیں. اچھا, پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی پاکستان واپسی پر شک, نواز شریف کے پاس ترقی کا فارمولہ تھا تو اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیا. نون لیگ کا احتساب کا بیانیہ چند گھنٹوں میں ہی دب گیا. یہی بات تو فیصل کریم کنڈی صاحب یہی تو عوام کہہ رہی ہے اور
یہی جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سیاسی رہنما بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑانے تھے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ عوام جو ہے بیوقوف ہے اور عوام کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور عجیب باتیں یہ آ رہی ہیں کہ کھلا گراؤنڈ دینے کے باوجود بھی اگر تو یہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تو آپ نے خیر جتنی آپ نے اس کو توڑنا تھا، جتنا کرش کرنا تھا، جتنے بندے نکالنے تھے، اور جتنا آپ نے جو ہے عمران خان صاحب کو ذلیل کرنا تھا، وہ تو ابھی تک آپ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کے گھوڑے جیت پاتے ہیں، کیونکہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ آپ کے گھوڑے جیت جائیں گے، کیونکہ ہر چیز کی اتھارٹی آپ کے پاس ہے، طاقت آپ کے پاس ہے، پاور ساری جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں۔ آپ کسی کو بھی چاہیں وہ پی ایم بنا دیں، کسی کو بھی چاہیں وہ اقتدار سے اتار کے جو ہے وہ کک مار کے باہر بھیج دیں، وہ ساری پاور جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، اتنا تو مجھے خیر پتہ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تو میرا صرف ایک کوسچن چھوٹا سا یہ ہے کہ پھر انتخابات کس لیے ہوتے ہیں؟ اگر تو آپ نے اپنا بندہ لے کر آنا ہے تو آپ اپنا بندہ لے کر آئیں، اور یہ جو آپ جتنا پیسہ الیکشن کمیشن پہ جو لگا رہے ہیں یہ اٹھا کے عوام کی کوئی فلاح بہبود پہ لگا دیں، یا ان کے لیے کچھ ایسا کام کریں جس سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ سنور سکے۔ آپ لوگوں نے تو اپنی زندگیاں سنوار دی ہیں، غریب بیچارہ جو ہے وہ روڈ پہ ہی سو رہا ہے، اور اس کے پاس نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے۔ تو مہربانی کریں، اگر تو آپ نے اپنے بندے ہی دوڑانے ہیں یا اپنے گھوڑے دوڑانے ہیں تو یہ پیسہ اٹھا کے جو ہے وہ غریب کے جو ہے وہ زندگیاں سنوارنے کے لیے لگا دیں۔ اچھا، میری سٹوری جو تھی وہ آج تک یہیں تک تھی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔